بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، 2 روز قبل اسلام آباد کے نجی ریسٹورنٹ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں مالکن اپنے ہاں کام کرنے والے مینیجر کو انگریزی نہ آنے پر تضحیک کا نشانہ بنا رہی تھی۔ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد صارفین نے مالکن کے خلاف شدید احتجاج کیا اور ریسٹورنٹ بائیکاٹ مہم بھی چلائی۔ عوام کا یہ سخت رد عمل دیکھنے کے بعد خواتین مالکان نے وضاحت پیش کی کہ ہم بور ہو رہے تھے، وقت گزارنے کے لیے مینیجر سے ہلکی پھلکی گپ شپ لگائی۔ ناظرین کرام، مسئلہ یہ نہیں ہے، صرف انہی کا نہیں ہے، یہ صرف 2 برینڈڈ خواتین کی بات نہیں ہے، بلکہ بدقسمتی سے مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اکثر یہ سو کالڈ ماڈرن لوگوں کی گھٹیا سوچ ہے۔ پچھلے دنوں بچوں کے ایڈمیشن کے حوالے سے میں نے ایک مشہور اسکول فون کیا، انہیں بتایا کہ میں فلاں جگہ سے بات کر رہی ہوں، مجھے بچوں کے داخلے کے حوالے سے تفصیلات چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سوال اردو میں پوچھا گیا ہے، اردو میں جواب دیں، مگر صاحب فر انگلش میں شروع ہو گئے، جس پر میں نے انہیں ٹوکا کہ دیکھیں میں یورپ سے نہیں پاکستان سے بول رہی ہوں، آپ کو بتایا بھی ہے اردو میں بات کر رہی ہوں، آپ مجھے اردو میں جواب دیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ انفارمیشن ڈیسک پر بیٹھے شخص کو انگلش نہیں آنی چاہیے، بلکہ انگلش تو کیا، اسے دیگر کئی زبانیں بھی آنی چاہیے تاکہ پوچھنے والوں کو انہی کی زبان میں بتایا جائے، نہ یہ کہ اپنی دھاک بٹھائی جائے، اگلے کو سمجھ آئے نہ آئے، سوال گندم جواب چنا۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اغیار سے متاثر ہیں، اغیار کا بھوت ہمارے سر پر سوار ہے۔ ناظرین و سامعین، میں یہاں جان بوجھ کر بار بار اسلام اور مسلمان ہونے کا ذکر کر رہی ہوں، کیونکہ انگلش کا یہ خمار صرف ایک ذہنی بیماری نہیں ہے، بلکہ اسلام مخالف بھی ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں ہمارے نام کیا پیغام چھوڑا تھا، کیا تنبیہ کی تھی؟ لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو بھی کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ حالانکہ قرآن کی زبان عربی ہے، ترجیح ہوتی تو اس کو ہوتی۔ قرآن کی زبان عربی ہونے کے باوجود کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ وَلَا لِأَحْمَرْ عَلَىٰ أَسْوَدْ، نہ گورے کو کالے پر، إِلَّا بِالتَّقْوَى، صححہ الالبانی عن جابر بن عبداللہ، إِلَّا بِالتَّقْوَى، اہم ہے، کوئی افضل ہے تو وہ تقوی ہے، متقی ہونا ہے۔ مگر ہمارے ہاں انگریزی زبان کی طرح گورا رنگ بھی خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شادی کے لیے بیوی چاہیے یا بہو، دین کا علم ہو نہ ہو، صحیح العقیدہ مسلمان نہ بھی ہو، مگر گورا ہونا اولین شرط ہے۔ انگریزی بولنا یا سیکھنا اچھی بات ہے، یہ ایک سکل، علم اور وقت کی ضرورت ہے، خاص طور پر دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو انگلش نہ آئے وہ ہنسی کا نشانہ بنے، کیونکہ بہرحال کردار، پرفارمنس، قابلیت ہی اہم ہے۔ الا بالتقوی۔ میں خود اسپوکن انگلش کی کلاسز لے چکی ہوں، آئلٹس کے لیے ولنگ ہوں، صرف اس لیے کہ سرائکی، اردو، پنجابی، ان زبانوں کی طرح انگلش میں بھی اسلام کی ترجمانی کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی صحابہ کو دوسرے ممالک کی زبانیں سیکھنے کا حکم دیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹرانسلیٹر کی حیثیت رکھتے تھے کہ دوسرے ممالک کے بادشاہوں کے خطوط آتے، ترجمانی کرتے، آپ کی طرف سے بھی پیغام بھیجتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سٹیمپ مہر اس پر ثبت کر دیتے۔ کئی صحابہ عربی کے علاوہ دوسری سیکھتے تھے اس مقصد کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ عوام کی اکثریت بھی اپنی مادری زبان کو ہی ترجیح دیتی ہے، کیونکہ سمجھنا سمجھانا دونوں آسان ہوتا ہے،
اسلام میں بھی یہی مطلوب ہے. زبان وہ اچھی ہے جو سامنے والے کو سمجھ آئے، نہ کہ آپ وہ بولیں جو سامع کو حیران و پریشان کر دے. خود رب تعالی کا یہی طریقہ تھا کہ جب کسی قوم میں کوئی رسول بھیجا تو اس رسول نے اپنی قوم ہی کی زبان میں انہیں پیغام دیا. سورہ ابراہیم، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو اس قوم کی زبان میں ہی بھیجا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح سمجھائے. مادری زبان کے علاوہ کسی مسلمان کے لیے، پھر سے کہہ رہی ہوں، کسی مسلمان کے لیے کوئی اور زبان سیکھنا اگر اہم ہے تو وہ عربی ہے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کی زبان ہے، تاکہ ہم اپنا دین سیکھیں، کسی اور کے غلط ترجمے اور غلط مراد بتانے پر گمراہ نہ ہوں، خود صحیح ترجمہ کر کے سمجھیں، سیکھیں اور سچے مسلمان بنیں. مگر پھر اس کے بعد انگلش بھی انٹرنیشنل لینگویج ہے. کام، کاروبار، تحقیق اور دوسرے عظیم مقاصد کے لیے اسے سیکھنا چاہیے. لیکن کبھی بھی اپنا امپریشن دکھانے اور لوگوں پر دھاک جمانے کے لیے کسی زبان کی پسلیاں مت توڑیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا.